اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجتہادی حل اور کریٹیو سلوشن OR. دیکھیے اسلام میں اجتہاد کی بہت اہمیت ہے، لیکن اجتہاد کو لوگوں نے ایک پراسرار چیز بنا رکھا ہے. ہرگز اس اجتہاد کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. وہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کریٹیو سلوشن. آج کل دیکھیے جب سے کمپیوٹر آیا ہے اور ماڈرن انڈسٹریل ایج آیا ہے تو ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ایک ٹرم، اس کو کہتے ہیں کریٹیو سلوشن. اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اسی کے نام پر بہت سی کمپنیاں ہیں، بہت سی ویب سائٹ ہیں. کریٹیو سلوشن کیا ہے؟ وہ دراصل سیکولر نام ہے اجتہادی حل کا. جس چیز کو ہم روایتی زبان میں کہیں گے اجتہادی حل، اسی کا ماڈرن لینگویج میں نام ہے کریٹیو سلوشن. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ایک لفظ میں کریٹیو سلوشن gives a fresh perspective to a challenging problem. Creative solution gives a fresh perspective to a challenging problem. زندگی دیکھیے نام ہے مسائل کا، پرابلم کا. پرابلمس آر پارٹ آف لائف. کوئی کانسپریٹر، کوئی انیمی پرابلم نہیں کریٹ کرتا. پرابلم پارٹ ہے خود خالق کے کریشن پلان کا. تو جب پرابلم آئے تو کیا کرنا ہے؟ اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد کا لٹرل مطلب ہے بہت زیادہ کوشش، utmost اسٹرگل ٹو ایگزرٹ ونز utmost اسٹرگل. یہی اجتہاد ہے. کس کام کے لیے؟ ہر بار جب نئی سچویشن کریٹ ہو، جب نیا پرابلم آئے تو اس صورتحال میں ری ڈسکور کرنا سچائی کو، ری ڈیفائن کرنا آئیڈیالوجی کو، یہ اجتہاد ہے. تو اجتہادی حل نام ہے اسی چیز کا جس کو کہا جاتا ہے کریٹیو سلوشن. اب میں کچھ مثال دوں گا تو اس سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. مہاراشٹر کے ایک سٹی میں، ایک بڑا سٹی آف مہاراشٹر کا، وہاں پر ایک پرابلم کریٹ ہوا. وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بڑے دھوم سے نکالا جاتا ہے گنیش چترتھی کا پروسیشن یا جلوس. تو اتفاق سے ایک ہی دن کوئنسائڈ کر رہا تھا کہ اسی دن نکل رہا تھا مسلمانوں کا میلاد النبی کا پروسیشن، میلاد النبی کا جلوس.
اور ٹھیک اسی دن نکلنا تھا گنیش چترتھی کا پروسیسن، دونوں کوئنسائڈ کر رہے تھے. تو یہ یقینی تھا کہ کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ بلڈ شیڈ ہوگا، لوگ جلائے پھونکیں گے، مال اور جان کا نقصان ہوگا. بالکل نیئرلی سرٹن تھا یہ. تو پونا کے یہ واقعہ پونا کا ہے، کئی سال پہلے کا. کچھ سمجھدار مسلمان ایک مسجد میں اکٹھا ہوئے، اس میں ہمارے رسالہ قاری بھی تھے. تو انہوں نے سوچنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم اپنے میلاد النبی کے جلوس کی جو ڈیٹ ہے بدل دیتے ہیں. یعنی آج ہے گنیش چترتھی کا جلوس، تو کل ہم نکالیں گے میلاد النبی کا جلوس. ایسا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا، اور پھر ایسے ہی کیا گیا. Then all the problems were solved. There was no riot, no bloodshed, nothing. یہ ہے کریٹو سولوشن. میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر میرے گھر کے بالکنی ہے، وہاں پیچھے بہت سے درخت ہیں، اور ہمارے گھر سے درخت کے بیچ میں تار جاتا ہے. وائر. تو اس پر گلہریاں دوڑتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک تار جو اب یہاں ادھر سے ادھر تار جا رہا ہے، وائر. اس وائر پر ادھر سے ایک گلہری آ رہی ہے اور ادھر سے بھی گلہری چلی. تو اب دونوں کا ٹکراؤ ہونا طے تھا. تو میں نے دیکھا کہ فوراً ایک گلہری نیچے لڑ گئی، تار کے نیچے لڑ گئی. جب ایک گلہری چلی گئی تو پھر اوپر آ گئی. یہ ہے کریٹو سولوشن آف اے پرابلم. یہ لا آف نیچر ہے. سارے انیمل ورلڈ میں یہی ہوتا ہے. شیر بھی یہی کرتا ہے، ایلیفینٹ بھی یہی کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے ٹی وی پر کہ کیسے عجیب غریب طور پر سارے انیمل کسی کریٹو سولوشن کو اپنائے ہوئے ہیں. تو وہ کرتے ہیں بائی انسٹنکٹ. انسٹنکٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں تمام انیمل. انسٹنکٹ کہتے ہیں اردو میں جبلت. اور انسان جو ہے مائنڈ سے کنٹرول ہوتا ہے، سوچ کر کرتا ہے. تو جو کام جو میں نے واقعہ بتایا، ان مسلمانوں نے جو کام کیا سوچ کر کے، وہ کام انیبل کرتے ہیں اپنی انسٹنکٹ کے تحت. یہ ہے راز زندگی کی کامیابی کا. جب کوئی قوم اجتہاد کی صفت کھو دے تو کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا فارمولہ، کوئی بھی دوسرا طریقہ اس کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے پرابلم ختم نہیں ہوں گے، چیلنج ختم نہیں ہوں گے، مسائل ختم نہیں ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹکرائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بلڈ شیڈ ہوگا، جانیں جائیں گی، مال کا نقصان ہوگا. جیسے فلسطین میں ساری مسلم دنیا انوالو ہے. عرب دنیا ڈائریکٹ طور پر، بقیہ مسلمان انڈائریکٹ طور پر. 1948 سے یہ مسئلہ ہے، اور اب تک تقریباً $10 ٹریلین خرچ ہو چکا اس کے اوپر مسلمانوں کا. $10 ٹریلین، مور دین $10 ٹریلین. اور کیا کیا نقصانات ہوئے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ وہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس مسئلے میں کریٹو سولوشن دریافت نہ کر سکے.
اجتہادی حل دریافت نہ کر سکے. اجتہاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجتہاد کرو. اجتہاد پر یعنی انکریج کیا گیا ہے. اگر تمہارا اجتہاد صحیح ہوا تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر تم نے اجتہاد میں خطا کر دی، غلطی ہو گئی، تب بھی تم کو ایک ثواب ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے آخری حد تک انکریج کیا کہ خوب اجتہاد کرو، خوب اجتہاد کرو، یہ ڈرے بغیر کہیں غلطی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کے بغیر زندگی، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں بلائنڈ ایلی، بند راستہ بن جائے گی. تو یہ اجتہاد یا کریٹو سولوشن، یہ خدا کے دین کا ایک ایسا پارٹ ہے جو ہمیشہ تاریخ میں جاری رہا ہے تمام پیغمبروں کے یہاں. میں آپ کو چند ایک مثال دوں گا اس کو واضح کرنے کے لیے. دیکھیے، بنی اسرائیل میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی پیدا ہوئے تھے جن کا نام ہے ایوب. بائبل میں اس کو جاب کہا گیا ہے، JOB. یہ ایسٹرن عربیہ میں کسی مقام پر تھے وہ. تو ان کو کوئی بیماری لگ گئی، بہت لمبی بیماری. بیماری میں ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے کسی موقع پر. انہوں نے کہا کہ میں تم کو 100 لکڑی ماروں گا اچھا ہونے کے بعد. جب اچھا ہو جاؤں گا تم کو لکڑی سے 100 لکڑی ماروں گا. اچھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو اچھا کر دیا. تو اب جب ان کو وہ اچھے ہو گئے اور نارمل ہو گئے، تو ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ میں اپنی بیوی کو جو اتنی خدمت کیا اس نے میرا، اس کو 100 لکڑی ماروں. تو قرآن میں اور بائبل میں دونوں میں ایک قصہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کریٹو سولوشن بتایا. کریٹو سولوشن وہ کیا کہ ایک جھاڑو لے لو، جھاڑو، اس میں 100 سینک ہو، اور ایک بار اس کو ایسے مار دو تو وہ 100 بار جو مارنے کی بات ہے وہ پوری ہو جائے گی. دیٹ واز اے کریٹو سولوشن. کتنا بیوٹیفل سولوشن ہے یہ. انہوں نے قسم کھا لیا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم کو ماروں گا میں. تو قسم بھی پوری ہو گئی اور کوئی نیا پرابلم کریٹ نہیں ہوا. ایک بہت ہی بیوٹیفل مثال ہے قرآن میں اور بائبل میں اس بات کو جاننے کے لیے واٹ از کریٹو سولوشن، واٹ از اجتہادی حل. ایسے دیکھیے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں رسول اللہ کے زمانے کی. ہجرت کے بعد جب رسول اللہ مدینے میں تھے تو مدینے سے کچھ فاصلے پر بنو قریظہ کی آبادیاں تھیں. انہوں نے وہاں پر ایک پرانے طرز کا قلعہ ہوا کرتا تھا، وہ بنا لیا وہاں پر. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، یہ صحابہ کا ایک دستہ بھیجا مدینہ سے قریظہ کی بستیوں کی طرف. ظہر بعد آپ نے بھیجا تھا ان کو، ظہر کی نماز کے بعد، اور آپ نے بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے اس وقت تک جب تک کہ وہ بنو قریظہ کی بستی میں نہ پہنچ جائے. گویا تاکیدی نصیحت تھی, تاکیدی. تم میں سے کوئی ایک شخص بھی, احدکم کا لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز ہرگز نہ پڑھے جب تک وہ پہنچ نہ جائے بنو قریظہ کی بستی میں. تو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ اونٹ پر سفر ہوا کرتا تھا. تو آگے جب چلے تو لگا کہ سورج تو سرخی آ گئی سورج میں, بہت جلد غروب ہو جائے گا. تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر ہم چلتے رہیں بنو قریظہ کی بستی تک پہنچنے کا انتظار کریں تو اس وقت سورج ڈوب چکا ہوگا, یعنی سن سیٹ ہو چکا ہوگا. سن سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے لٹرل طور پر لیا, وہ چلتے ہی چلتے رہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں وقت کے اندر. تو انہوں نے بیچ میں رک کر کے نماز پڑھی. اب دیکھیے کہ یہ جو نماز پڑھ لی بیچ میں, تو اب لٹرل طور پر اگر دیکھیے تو رسول اللہ کا جو ڈائریکشن تھا اس کے بالکل خلاف تھا یہ کہ بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لینا. لیکن انہوں نے کیسے اس کو ایکسپلین کیا؟ جن لوگوں نے پہلے نماز پڑھ لی انہوں نے اس کو ایکسپلین اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ انما اراد تعجیل السیر. رسول اللہ نے جب ایسا کہا تھا تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم تیز چل کر جاؤ. یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ کے بستی میں جا کر ہی نماز پڑھنا, یہ مطلب نہیں تھا. مطلب تھا کہ خوب تیز چل کر روانہ ہو, سفر تیزی سے کرو. انما اراد تعجیل السیر. کتنا بیوٹیفل ایگزامپل ہے اس بات کا کہ کیسے جب کوئی کرائسس پیدا ہو, کوئی نیا پرابلم پیدا ہو, تو آپ اجتہاد کر کے ایک کریٹیو سلوشن دریافت کریں. کریٹیو سلوشن. تو یہ جو کیا صحابہ نے, یہ انحراف نہیں تھا, یہ رسول اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں تھا, رسول اللہ کے حکم کی ری ڈیفینیشن دینا تھا. انہوں نے رسول اللہ کے حکم کو ری ڈیفائن کیا. یہ ہے اجتہاد. اس اجتہاد کے بغیر زندگی گاڑی رک جائے گی, بلائنڈ ایلی میں پھنس جائیں گے آپ اجتہاد کے بغیر. کیونکہ زندگی ہر بار چینجز آتے ہیں, بار بار نئے پرابلم آتے ہیں, نئے چیلنجز. تو اگر آپ بد جائیں کچھ اپنے بنا ہوئے اصولوں کے تحت تو کیا ہوگا؟ آپ کی گاڑی کسی بلائنڈ ایلی میں پھنس جائے گی. تو ہر لمحہ ضرورت ہے اجتہاد کی, ہر لمحہ ضرورت ہے ری ڈیفائن کرنے کی, ہر لمحہ ضرورت ہے ری ایکسپلین کرنے کی, ہر لمحہ ضرورت ہے کوئی کریٹیو سولوشن دریافت کرنے کی. اب آپ ایک اور مثال لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اپنی دعوت شروع کی 610 عیسوی میں, 610 AD میں. اس وقت وہاں پر مشرک لوگ ہوا کرتے تھے, ان کا وہی ڈومینیٹ کر رہے تھے, وہی انہیں کے قبضے میں سب کچھ تھا. تو وہ آپ کے سخت مخالف بن گئے, بہت زیادہ اپوز کرنے لگے, یہاں تک کہ وہ ظلم کرنے لگے, مار پیٹ بھی کیا انہوں نے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول اور ان کے ساتھی یا تو مکہ چھوڑیں, نہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے.
ان کی ٹرائبل پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی دارالندوہ. دارالندوہ میں انہوں نے یہ کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ لیا کہ محمد اور ان کے ساتھی یا تو چھوڑیں مکہ, نہیں تو ہم کو قتل کر دیں گے. تو حضرت عمر جو تھے بہت بہادر آدمی تھے, وہ تیار ہو گئے جہاد کرنے کے لیے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, یا عمر انا قلیل, اے عمر ہم تھوڑے ہیں. تو دیکھیے یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ بس کوئی سچویشن کریٹ ہو آپ لڑ جائیں. بہادری نہیں ہے یہ ہے بے دانشی, اسٹوپیڈیٹی. اگر یہ بہادری ہوتی تو رسول اللہ لڑ جاتے. تو آپ نے نئی پلاننگ کی, سارے معاملے کی نئی پلاننگ کی, یعنی آپ نے اپنے ورک پلیس کو بدل دیا. کیسی عجیب یہ وژڈم ہے کہ مکہ کے بجائے آپ مدینہ آ گئے. مشن وہی تھا, توحید کا مشن, لیکن ورک پلیس آپ نے بدل دیا. جہاں ٹکراؤ کا اندیشہ تھا وہاں چھوڑ کر وہاں آ گئے جہاں ٹکراؤ کا اندیشہ نہیں تھا, مکے میں کو چھوڑ کر مدینے میں. لیکن کیا ہوا, وہ لوگ جو تھے وہ ٹرائبل ایج تھا, وہ لڑنے بھینے کے سوا کچھ اور جانتے نہیں تھے. تو ہجرت کے بعد بھی انہوں نے لڑائی چھیڑ دی. بدر کی لڑائی ہوئی, احد کی لڑائی ہوئی, حنین کی لڑائی ہوئی. ان لڑائیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ رسول اللہ کا جو مشن تھا وہی اسٹاپ, وہی رک گیا. کیونکہ آپ دیکھیے توحید کا مشن جو ہے ایک پیسفل مشن ہے. اس کے لیے نارمل کنڈیشن چاہیے. لڑائی بھڑائی کے ماحول میں نفرت ہوتی ہے, انٹریکشن بند ہو جاتا ہے, اوپن مائنڈ سے لوگ چیزوں کو دیکھتے نہیں. تو آپ نے فیصلہ کیا کسی بھی قیمت پر ہمیں لڑائی کو ختم کرنا ہے. تو آپ نے نیگوسیشن شروع کیا, بات چیت. یہ بات چیت حدیبیہ میں ہوئی جو مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں آپ 15 دن رہے. مکہ کے لیڈر وہاں آتے تھے, بات چیت ہوتی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو بیٹر پوزیشن میں سمجھے وہ کبھی بھی دبتا نہیں. وہ دب کر کوئی ایگریمنٹ کرنے پر راضی نہیں ہوتا. یہی وہاں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم, رسول اللہ کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان پیس ایگریمنٹ ہو جائے, نہ ہم تمہارے پر کوئی خلاف کوئی لڑائی کریں نہ تو ہمارے خلاف لڑائی کرو, پیس ایگریمنٹ. بس یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کہا کہ ہم پیس ایگریمنٹ جب کریں گے جہاں ہماری کنڈیشن کو مانیں آپ, یہ تو نہیں کریں گے. یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جو اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی شرطوں کو منوانا چاہتا ہے. یہی وہاں ہوا. تو 15 دن تک بات چیت چلتی رہی. وہ لوگ راضی نہیں ہوئے کہ اپنی شرطوں کو چھوڑیں. بالکل ایک طرفہ شرط ہے, یونیلیٹرل کنڈیشنز تھی سب ان کی. تو ان کی شرطوں کو مانتے ہوئے رسول اللہ نے عمرہ کا سفر پوسٹ پون کر دیا. آپ عمرہ کے لیے مکہ نہیں گئے. پیپر پر جو لکھا گیا تھا وہ رسول اللہ کا لفظ, اس کو مٹا دیا آپ نے اپنے ہاتھ سے. ابو جلدل کو لوٹا دیا, زنجیر میں بندھے ہوئے تھے وہ. اور سے کتنے سارے واقعات تھے. تو ان کی ساری مانگیں, ان کی ساری کنڈیشنز کو یونیلیٹرل طور پر
آپ نے مان لیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ پیس ایگریمنٹ ہو جائے. پیس ایگریمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نارملائزیشن آف سچویشن، صورتحال کو معدل بنانا. یہ ہے پیس کا مطلب. کیونکہ نارمل سچویشن میں یا معدل حالات ہی میں دعوت کا کام ہوتا ہے. تو آپ چاہتے تھے کہ سچویشن کو نارملائز کریں، تو ہر پرائز دینے کے تیار ہو گیا. ہر پرائز. تو جب اگریمنٹ پورا ہوا، دونوں طرف اس پہ سائن ہو گئے، تو قرآن میں یہ آیت اتری کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تم کو کلیئر وکٹری دے دی. صحابہ بہت اس پر بے چین ہوئے. ان کا کیا یہ فتح ہے؟ یہ تو ہیومیلیشن ہے. ان کی شرطوں کو مان لیا ہم نے، یہ فتح کہاں ہے؟ یہ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہے. تو لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں یہ فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں فتح ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے اس کو دیکھا ان ٹرمس آف ریزلٹ. بوقت معاہدہ لگتا تھا کہ یہ تو فتح نہیں ہے، لیکن باعتبار نتیجہ ان ٹرمس آف ریزلٹ وہ فتح تھی. یہ ہے کریٹو سولوشن، کہ کسی چیز کو آپ پریزنٹ کے اعتبار سے نہ دیکھیں، فیوچر کے اعتبار سے دیکھیں. کیونکہ جب دونوں فریق کے درمیان نارمل تعلقات ہو گئے، انٹریکشن بڑھ گیا، پیسفل طریقے سے ملنا جلنا ہو گیا، قرآن لوگوں تک پہنچایا جانے لگا، لوگوں کو اسلام کا انٹروڈکشن ہونے لگا بالکل نارمل حالات میں، تو ان کی نیچر کو اسلام ایڈریس کرنے لگا. یعنی یہ جو چھپا ہوا پہلو تھا کہ جیسے ہی اوپن ڈسکشن ہوگا، انٹریکشن ہوگا، تو اسلام ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے لگے گا. تو بغیر فوج کے وہ ہتھیار ڈال دیں گے. چنانچہ 2 سال کے اندر کیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دھیرے دھیرے پورا عرب اسلامائز ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ تھا میریکل کریٹو سولوشن کا، اجتہادی حل کا. تو اجتہادی حل ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیوچر کو دیکھ کر کیا آتا ہے، پریزنٹ کو دیکھ کر نہیں. ہمیشہ کریٹو سولوشن جو ہے وہ فیوچر کو دیکھ کر ہوتا ہے، فیوچر بیسڈ ہوتا ہے. لوگ کیونکہ پریزنٹ میں پھنسے رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں پاتے. تو ایک کتنا بڑا یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ ورک پلیس کو بدلنا، فریق ثانی کی شرطوں کو مان کر صورتحال کو نارملائز کرنا، کسی بھی قیمت پر وار کو ختم کر کے پیس لانا، یہ سب دین حق کے لیے عین مفید ہے. جب ایسا ہوگا تو وہ اس کا فائدہ دین حق کو ملے گا. ایسے دیکھیے رسول اللہ کی وفات کے بعد وہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں سول وار، آپس کی جنگ پیدا ہوئی. یہ ابن زبیر اور حجاج کے درمیان تھی. حجاج جو کہ بنی امیہ کے گورنر کا نام تھا. تو اس دور میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اس میں شریک نہیں تھے. دونوں طرف سے تلوار چل رہی تھی، دونوں طرف لڑائیاں ہو رہی تھی. تو وہ
اپنے گھر میں تھے، تو ایک بار کچھ مسلمان ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور یہاں حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. تو لوگوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی فتنہ کو ختم کر لیے لڑائی کرو. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ فتنہ تو ختم ہو چکا، قد فعلنا، وہ تو ہم نے ختم کر دیا، اب تو تم پھر سے فتنہ پیدا کر رہے ہو. وہ تو فتنہ تو ختم ہو چکا. فتنہ ختم ہونے کے معنی کیا ہے؟ اصل جو مقصود تھا جس کی وجہ سے ٹکراؤ پیش آیا تھا وہ تھا یعنی ریلیجس فریڈم، مذہب کی آزادی، دعوت اللہ کی آزادی. وہ ہو گیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ طاقتیں اب ختم ہو گئیں جو رکاوٹ ڈالتی تھی، جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ افرأیت الذی ینہیٰ عبدا اذا صلی، کہ دیکھو ان لوگوں کو کہ نماز پڑھتا ہے ہمارا بندہ کعبہ میں، تو روکتے ہیں اس کو. تو وہ لوگ ختم ہو گئے. اب کون آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اب کون آپ کو دعوت اللہ کام کرنے سے روکتا ہے؟ اب کون آپ کو قرآن پھیلانے سے روکتا ہے؟ تو فتنہ تو ختم ہو گیا. اب جو تم کر رہے ہو تو پھر سے فتنہ کو زندہ کر رہے ہو. یہ خود ساختہ فتنہ ہے. یہ تو وہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ فتنہ ختم کرنے کا مطلب کیا ہے. حضرت عبداللہ عمر نے اس کو وضاحت کی، اس آیت کو ری ڈیفائن کیا انہوں نے. یہ صورتحال آج تک مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے کہ وہ نئی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ ری ڈیفائن نہیں کر سکتے، ری اپلیکیشن دریافت نہیں کر پاتے اور لڑتے رہتے ہیں. اب آپ آج کل جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیے. آپ نے اخباروں میں، ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ ایک فلم بنی امریکہ میں جس کا نام ہے انوسینس آف مسلمس. اس میں رسول اللہ کو قابل اعتراض انداز میں پیش کیا گیا ہے، آبجیکشنیبل انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس فلم کو انہوں نے، اس کے ایک پارٹ کو، تقریباً 12 منٹ کے حصے کو انہوں نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا. تو لوگوں نے دیکھا. انٹرنیٹ ڈالنے کے معنی کہ آپ جہاں چاہے وہیں دیکھ لیجیے، اب پکچر ہاؤس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو ساری دنیا میں مسلمان بھڑک اٹھے اس کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ کہیں انہوں نے امریکہ سفیر کو مارا، کہیں جلایا پھونکا، اور ابھی آج تک کی خبر کے مطابق ہر جگہ یعنی سلسلہ جاری ہے. ابھی آج جو تھا کہ آسٹریلیا میں ہنگامہ کر رہے ہیں کہ اوباما وی لائک اسامہ، اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان اس معاملے کا، اس صورتحال کا کریٹیو سلوشن دریافت نہ کر سکے. یہ صورتحال پیش آئی تو پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیش آیا ہے. رشدی کی جو کتاب تھی سیکٹک ورسز، اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا. ڈنمارک کے ایک اخبار میں جو کارٹون چھپا تھا اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا. قرآن میں ایک آیا تھا کہ وہ ایک خبر میں آیا تھا کہ امریکہ میں کسی نے قرآن کو جلایا، اس پہ بڑے ہنگامہ ہوئے. اب یہ لیٹسٹ ہنگامہ یہ چل رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ ہے اس لیے کہ لوگوں میں اجتہاد کی اسپرٹ نہیں، لوگوں میں اجتہادی حل دریافت کرنے کی طاقت نہیں. لوگ کریٹیو سلوشن
کو جان نہیں سکے اس معاملے میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے جب چھپی تھی سلمان رشدی کی کتاب سیٹرک ورسز, تو اس کے بعد میں امریکہ گیا تھا. وہاں ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے مشہور شہر ہے شکاگو, وہ شکاگو کو گئے تھے وہاں پر. تو انہوں نے بتایا کہ میں شکاگو شہر میں ایک بڑے بک سیلر کے یہاں گیا, کتاب کی دکان پر. تو اس سے پوچھا کہ تمہارے یہاں آج اس ایک دن میں سیٹرک ورسز والی جو کتاب وہ کتنی بکی ہے, کتنا سیل ہوئی ہے. سلمان رشدی کی کتاب سیٹرک ورسز کا سیل آج کتنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف 3 کاپی, 3 نسخے اس کے آج سے بکے ہیں, سیل ہوا ہے ان کا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں قرآن کے نسخے کتنے زیادہ سیل ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ 70. اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیے ہر ایسا واقعہ کیا کرتا ہے, ان ٹرمز آف رزلٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اپرچونیٹی لاتا ہے. وہ کیا, لوگوں کے اندر تجسس آتا ہے, کیوریاسٹی آتی ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کیا معاملہ ہے. تو وہ جو کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے وہ ہم کو دعوت کا موقع دیتی ہے. چنانچہ جب سیٹرک ورسز چھپی تو لوگوں کے اندر یہ تجسس آیا, یہ کیوریاسٹی آئی کہ بھئی کیا معاملہ ہے, یہ کیسی کتاب ہے یہ. تو گئے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر. تو اس ایک دکان پر سیٹرک ورسز والے کو خریدنے والے اگر 3 آئے تھے تو قرآن کو خریدنے والے 70 آئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجسس کی مقدار پرابلم سے زیادہ ہوتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. جتنا آپ پرابلم کریٹ کریں گے اس سے بہت زیادہ اپرچونیٹی پیدا ہوگی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے مسلمانوں نے بہت ہنگامہ کیا, کتنے لوگ اس میں مرے تھے, کتنا نقصان ہوا تھا. اور آج تک سلمان رشدی کا کچھ نقصان نہیں ہوا. وہ اس کی کتاب خوب بکی, اس کے ترجمے میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کو اور زیادہ شہرت حاصل ہو گئی. تو میں نے کہا کہ مسلمان سلمان رشدی کی کتاب چھپنے کے بعد صرف ایک کام کرتے اگر خاموشی سے, بالکل بغیر کسی شور کے, کہ وہ قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن بہت اچھا چھپوا کر کے تمام دکانوں پہ لا کے رکھ دیتے. وہ دکاندار اس کہتے کہ بھی اس کو رکھو, جتنا بکے گی اس کا حساب کر دینا, باقی ہم واپس لے لیں گے, تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو بے شمار لوگ گئے ہوں گے دکانوں پر اور وہاں پہ انہوں نے قرآن نہیں پایا ہوگا, کہیں پایا ہوگا تو وہ خریدا ہوں جا کر کے انہوں نے. تو اگر یہ ہر دکان پر قرآن رکھ دیتے ہیں لوگ تو بے شمار نسخے قرآن کے لوگوں تک پہنچ جاتے. اور سلمان رشدی کی کتاب بالواسطہ انداز میں, انڈائریکٹ وے میں قرآن کی اشاعت کا ذریعہ بن جاتی. یہ ہے کریٹو سولوشن. تو اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اجتہاد کیا چیز ہے. واٹ از اجتہاد؟ وہ خالی غوغائی سیاست جانتے ہیں, شور غل کرنا, جلوس نکالنا, ہنگامہ کرنا, یہ جانتے ہیں. جس کو کہتے ہیں مجتہدانہ طرز فکر, یعنی کریٹو تھنکنگ, وہ بالکل مسلمانوں میں ہے نہیں.
مجتہدانہ طرز فکر وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریٹو تھنکنگ. کریٹو تھنکنگ کا مطلب ہے سلوشن کا کوئی نیا پرابلم کا کوئی نیا سلوشن دریافت کرنا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو اس سے پہلے جلوس کی. تو پرابلم کا کوئی نیا سلوشن زیادہ ورک کرنے والا ہو, زیادہ ورکیبل سلوشن دریافت کرنا, یہی ہے اجتہاد. اسی کا نام ہے کریٹو تھنکنگ. اس سے محروم ہے لوگ. حالانکہ قرآن میں دیکھیے یہ راز بھی بتایا گیا ہے قرآن میں. مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن شروع کیا تو وہاں پہ خوب پروپیگنڈا کیا تھا آپ کے خلاف. آج کل جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ سب پروپیگنڈا وہاں کیا گیا تھا, اس سے بڑھ چڑھ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جلوس نکالا آپ نے یا آپ کے اصحاب نے, نہ کوئی نعرہ لگایا, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی ریئیکشن دکھایا. قرآن میں یہ آیت اتری ورفعنا لک ذکرک, یعنی قرآن نے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کو پبلسٹی کا نام دے دیا. پبلسٹی, یہ تمہاری پبلسٹی ہو رہی ہے فری میں. لوگوں کے اندر تشدد بڑھ رہا ہے, لوگوں کے اندر یہ شوق بڑھ رہا ہے کہ جانے کہ محمد کا مشن کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک, یعنی آپ کا چرچا بڑھ گیا, آپ کی پبلسٹی بڑھ گئی, آپ مشن کو اور جاننے کا ذوق پیدا ہوا لوگوں کے اندر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نگیٹو کو پازیٹیو کنورٹ کر دیا. مخالفانہ پروپیگنڈے کو اللہ تعالیٰ نے پبلسٹی کی حیثیت دے دی, تعارف کی حیثیت دے دی. یہ ہے کریٹو تھنکنگ, یہ ہے کریٹو سلوشن, یہ ہے مجتہدانہ طرز فکر. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ پرابلم کو ختم کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ غور کیجیے, دنیا بھر کے مسلمانوں نے ہنگامہ کیا سلمان رشدی کے خلاف, تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ نیا ہنگامہ پیدا ہوا ڈنمارک کا کارٹون والا, اس پہ ہنگامہ کیا تو کیا پھر ختم ہو گیا؟ اب ہنگامہ کر رہے ہیں انوسنس آف مسلمس پر, تو کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ناممکن ہے ختم ہو. کیوں؟ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسپریسی کا نتیجہ ہے, یہ کسی دشمنی کا نتیجہ ہے. ہرگز نہیں. یہ اللہ کے دیے ہوئے آزادی کا مس یوز ہے. اٹ از اے فینامنا آف مس یوز آف فریڈم. اور فریڈم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. تو خود اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان میں فریڈم موجود ہے ہر انسان کے لیے. جب فریڈم موجود ہے تو اس کا مس یوز کرنا بھی موجود ہے. تو جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ سب نہ تو کسی کانسپریسی کا حصہ ہیں, نہ کسی کی دشمنی کا حصہ ہے, کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ بھی نہیں. انسان اپنی آزادی کو مس یوز کر رہا ہے. وہ صرف ہمارے خلاف نہیں, صبح شام روزانہ یہ کام ہو رہا ہے. یہ سب مس یوز کرتے ہیں. اسٹالن نے آزادی کو مس یوز کیا, ہٹلر نے آزادی کو مس یوز کیا. جہاں بھی کہیں بلڈ شیڈ ہے, جہاں بھی کہیں بھی ہنگامہ ہے, جہاں بھی کوئی وائلنس ہے, وہ سب کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی دی ہوئی آزادی کا مس یوز کرنا ہے. یہ تو ہو ہی رہا ہے. آدم کے زمانے سے ہو رہا ہے. خود آدم سے غلطی ہوئی کہ انہیں آزادی کو مس یوز کیا. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پوری آزادی کہ جہاں چاہو گھومو, جو چاہے کھاؤ, لیکن انہوں نے مس یوز کیا کہ فاربڈن ٹری کو جا کے کھانے لگے. دیٹ واز کیس آف مس یوز آف فریڈم. اس وقت سے یہ چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا.
چونکہ آپ آزادی کو ابالش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس فنامنا کو بھی روک نہیں سکتے. آپ نہ سلمان رشدی کو ختم کر سکتے، نہ کارٹونسٹ کو ختم کر سکتے، اور نہ اسلام کے خلاف فلم بننے کو ختم کر سکتے. امپاسبل ہے آپ کے لیے. وہ بنتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. انسان کی آزادی کو ابالش کرنے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ابالش کرنے والا ہے نہیں. قیامت تک کے لیے اس نے انسان کو فریڈم دے دیا ہے. تو جب انسان کی آزادی کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے تو آزادی کو مس یوز کرنا بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا رہے گا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو مینیج کرنا سیکھنا چاہیے. یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف مینجمنٹ. آپ اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. آپ کریٹو انداز میں سوچیں، کریٹو سولوشن دریافت کریں. یہ کرنا ہے، اسی کا نام ہے اجتہاد. تو جتنے بھی آج کل جو سو کال پرابلم ہیں، جن کو مسلمان ان کے بارے میں بہت زیادہ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کے فیلئر کا. یعنی مسلمانوں کا یعنی ایک سچویشن کریٹ ہوئی، اس سچویشن کو مسلمان ہینڈل نہیں کر سکے تو یہ پرابلم پیدا ہو گیا. بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. سب سے زیادہ اہم بات جو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ دیٹ واز ناٹ کریٹڈ بائی اس. It was created by God Almighty. So we have to know what is the creation plan of God. Without knowing the creation plan of God, we cannot manage our affairs. We cannot deal with the problems. تو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کے تحت اللہ نے انسان کو ٹوٹل فریڈم دیا ہے، کیونکہ ٹیسٹ پر ہے انسان. جب انسان ٹیسٹ پر ہے تو فریڈم تو دینا پڑے گا. جیسے آپ اسکول میں، کالج میں ایگزام ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹ کو پوری فریڈم ہوتی. اگر وہ اس کو کوشچن آپ نے دیا ہے ہسٹری کا، اور اس کو ہسٹری کے بجائے وہ اس میں لٹریچر کی باتیں لکھ ڈالے اپنی کاپی میں، تو آپ روک نہیں سکتے اس کو. جو چاہے لکھے، اس کو فریڈم ہے. یا اپنی کاپی سادہ چھوڑ دے، اس میں کچھ بھی لکھے، بیڈ لینگویج لکھے، آپ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے. مینجمنٹ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی، کیونکہ اس 3 گھنٹے کے لیے اس کو فریڈم ملا ہوا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ٹوٹل فریڈم دیا ہے. فریڈم میں اپنے آپ یہ چیز شامل ہے کہ وہ چاہے پراپر یوز کرے یا مس یوز کرے، دونوں کی آزادی اس کو ہے. تو غلط طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سب کانسپریسی ہے. ہرگز کانسپریسی نہیں ہے، وہ ہے کیس مس یوز آف فریڈم کا. اور چونکہ آزادی کو آپ ابالش نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. ہوتا رہے گا، وہ تو ہوتا رہے گا. دیکھیے 13ویں صدی عیسوی میں ایک واقعہ ہوا. ایک تھا کرسچن، اس کا نام تھا اصاف، عین سین الف ف، اصاف. تو اس نے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے خلاف اس نے گستاخی کی باتیں کی، جو کہتے ہیں شتم، ابیشو لینگویج استعمال کی.
اس پر شورغل ہوا، مسلمانوں نے شورغل کیا کہ اس کو مارو، اس کو مارو. اس زمانے میں امام ابن تیمیہ زندہ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اس میں یہ لکھا تھا انہوں نے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو. اس کے بعد بھی پھر کئی کتابیں لکھی گئیں، مثلا سبکی کتاب، ابن عابدین شامی کی کتاب وغیرہ. اور ان سب میں یہی کہا گیا کہ جو شتم کرے اس کو مارا جائے، قتل کر دیا جائے. تو کیا شتم ختم ہو گیا؟ شتم بڑھتا رہا. اب تو وہ ٹی وی پر ہے، اخباروں میں ہے، کتابوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، موویز میں ہے. جب کتاب لکھی تھی ابن تیمیہ نے، اس سے اب ہزاروں گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو ایسی کتاب لکھنے سے فائدہ کیا؟ نہیں، ابن تیمیہ کو یا علامہ سبکی کو یا علامہ عابدین کو اور دوسرے لوگوں کو کتاب یہ لکھنا چاہیے تھا کہ جب بھی کہیں کوئی شتم کرے، جب بھی کوئی رسول گستاخی کرے، تو اس کو تم ایک دعوت کے کیس کے طور پر لو کہ ایک آدمی ہے جس سے جا کر آپ رسول اللہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یعنی اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس کتابیں دے سکتے ہیں، اس سے جا کے بات کیجیے. جو شخص ایسا کرے اس کو دعوت کا کیس سمجھیے، نہ کہ شتم، نہ کہ قتل کا کیس. دیکھیے یہ جو آیا ہے یہ اسلام قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو. یہ تو بلاسفیمی کا کانسیپٹ کرسچن میں تھا. جب رومن امپائر فتح ہوئی اور مصر وغیرہ کے سارے کرسچن لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ لے آئے، یعنی جو کرسچن کنورٹ تھے وہ لائے ایک کانسیپٹ، بلاسفیمی کا کانسیپٹ. اسلام میں نہیں تھا. اب وہ مسلمانوں نے اس کو اسلامائز کر لیا. قرآن میں دیکھیے اس کے برعکس بات ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. یعنی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کے خلاف شتم نہ کرو، ورنہ وہ غصہ ہو کر تمہارے خلاف کریں گے. یعنی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو. یہ سارے قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. خود مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم شتم نہ کرو ورنہ وہ پروک ہو جائیں گے. یعنی اے مسلمانوں تم شتم کر کے دوسروں کو پروک نہ کرو، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو. یہ تو کرسچن کانسیپٹ تھا، بلاسفیمی کا کانسیپٹ، جو کرسچینٹی سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ وہاں سے لے کر آئے اور یہاں پر لوگوں نے اس کو اسلامائز کر لیا. اس کا نام رکھ دیا شتم رسول کا، سب و شتم کا مسئلہ. سارے قرآن میں آپ پڑھ ڈالیے. قرآن میں 114 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6,500 آیتیں ہیں. اب پورا قرآن پڑھ ڈالیے. سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے جو شتم کرے وہ مارا جائے، بلکہ برعکس ہے کہ مسلمانوں کو روکا گیا کہ وہ سب و شتم کریں اور خام خواہ لوگ بھڑک کر کے اسلام کے خلاف ہو جائیں. کیسی عجیب بات ہے. تو اب جو لوگ اسلام کے نام پر ہنگامے کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، یہ قرآن کے خلاف چلنا ہے. اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ رسول اللہ سے ہے. یہ بالکل خود ساختہ دین پر ہیں یہ لوگ. ہرگز اس کا کوئی ان کو نہ دنیا میں فائدہ ہونے والا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے.
یعنی اس میں کوئی شک نہیں. جس کو شک ہو وہ قرآن کو پڑھے اور پڑھ کر مجھے بتائے وہ کون سی سورہ ہے یا کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رسول اللہ پر شک کرے اس کے خلاف ہنگامہ کرو, اس کو مار ڈالو. یہ تو بالکل بیس لیس ہے, آخریت تک بیس لیس ہے. قرآن میں اس کی کچھ بھی اصل نہیں. کتنی بڑی حکمت کی بات قرآن میں ہے کہ تم لوگوں کو پرووک نہ کرو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یعنی اے مسلمانوں, تم لوگوں کو پرووک نہ کرو. کتنی حکمت کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ پرووک نہیں کریں گے تو سچویشن نارمل رہے گی. جب نارمل رہے گی تو دعوت کے موقع خوب رہیں گے. ہمیشہ دیکھیے پرووکیشن سے بات بڑھتی ہے. اگر آپ لوگوں کو پرووک نہ کریں تو یہ نیچر ہے, نیچر, لا آف نیچر ہے کہ نارمل صورتحال باقی رہتی ہے. تو نارمل صورتحال کو جو چیز بریک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی پرووکیٹو کام کریں, کوئی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیں, کوئی پرووکیٹو ایکشن لیں. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ تم اس طرح کا کوئی پرووکیٹو فیل نہ کرو تاکہ نارمل صورتحال باقی رہے, تاکہ اسلام کا جو پیسفل مشن ہے وہ چلتا رہے. کتنی اہم تعلیم ہے یہ اسلام میں. تو جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ مسلمان دریافت کر رکھا ہے, اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اسے وہ بے خبر ہے. کیسی عجیب بات ہے. یہ جو چیز قرآن میں سرے سے لکھی بھی نہیں ہے کہیں بھی, وہ انہوں نے نکال رکھا ہے قرآن سے خود ساختہ طور پر, اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اسے وہ بے خبر ہے. کہ کوئی بھی حرکت آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ پرووک ہوں. آخری حد تک آپ کو اس سے بچنا ہے کہ لوگوں کو آپ پرووک کریں اور نارملسی ختم ہو جائے. نارملسی کو اسلام بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے. نارملسی, پیس, اچھے تعلقات. کیونکہ اس طرح کی جب فضا ہوگی تبھی کنسٹرکٹیو کام ہوگا, تبھی دعوت کا کام ہوگا, تبھی لوگ اسلام کو اسٹڈی کریں گے, اسلام کو سمجھیں گے. یہ ہے اسلام کا موقف. لیکن مسلمان چونکہ اجتہادی اسپرٹ ہے نہیں مسلمانوں کے اندر, اس لیے اس کو سمجھ نہیں پاتے. وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کی سمجھ دے. ہم اس بات کو جانیں کہ کیا اہمیت ہے سوسائٹی میں معدل حالات کی, نارمل سچویشن کی, اور اس کو ہر قیمت پر باقی رکھیں, ہر قیمت پر پیس باقی رکھیں, ہر قیمت پر نارملسی باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے تاکہ دعوت اللہ کا کام موافق حالات میں ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سعادت میں حصہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال تمل ناڈو سے آیا ہے, مولانا حافظ اقبال صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ دینی غیرت اور دینی حامیت کا کرائیٹیریا کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. کچھ بھی نہیں, یہ لفظی غلط ہے, میں اس کو جہلانہ سمجھتا ہوں. دین غیرت کوئی چیز نہیں,
دین حمیت کوئی چیز نہیں. قرآن میں آپ دیکھیے اس کو نگیٹو سینس میں بیان ہوا ہے. غیرت اور حمیت کے الفاظ کو قرآن میں نگیٹو سینس میں بتایا گیا, پازیٹیو نہیں. یہ سب میرے نزدیک یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ قومی جذبات سے تعلق ہے اس کا. اسلام میں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ لفظاً کیا بات لکھی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں, لفظاً. یہ سب جذباتی الفاظ ہیں, دینی غیرت, دینی حمیت. آپ کے جذبات, آپ کے ایموشنس, آپ کے سینٹیمنٹ, کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, یہ سب بالکل جاہلانہ الفاظ ہیں. اکثر کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. یہ سب بالکل ہی یعنی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے الفاظ کی. آپ جذبات مجروح ہوتے ہیں نہیں, وہ تو آپ جانیے. کسی بھی بات, کسی بھی معاملے میں شرعی حکم معلوم بتانے کے لیے آپ کو قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا, حدیث کا حوالہ دینا پڑے گا. ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, یہ کوئی حوالہ نہیں ہے, یہ کوئی ریفرنس نہیں ہے, اسے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. مسلمانوں کے قومی جذبات مجروح ہوتے ہیں تو وہ جانیں, وہ خود اس کو مینیج کریں. اس کو اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے آپ. اسلام کا لیبل صرف اس پر لگے گا جب کہ آپ پاس کوئی قرآن کا حوالہ ہو. جذبات مجروح ہوئی ہیں, یہ کوئی قابل حوالہ بات نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, نفیز صاحب کا. انہوں نے آپ سے تالیف قلب کے بارے میں پوچھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ادھارن دے کر اگر آپ سمجھانے کا پریاس کریں تو اتی کرپا ہوگی. دیکھیے تالیف قلب جو ہے اس کو انگریزی میں کہیں گے سافننگ دا ہارٹ, دل کو نرم کرنا. اور یہ ایک فطرت کا قانون ہے. ہر کام میں آپ ایسا کرتے ہیں. آپ جب بزنس کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں, آپ رشتہ داروں سے ملتے ہیں, ہر جگہ آپ یہ اصول استعمال کرتے ہیں تالیف قلب کا, دل کو نرم کرنے والی بات. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, اسی کا اسلام میں دعوت کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وہ کیسے؟ جیسے کہ آپ نرم بولی بولیں, اچھے الفاظ میں اس کو خطاب کریں. ایک کتاب وہ فرض کی کہ خریدنے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ فری میں دے دیں اس کو. یہ سب تالیف قلب ہے. جیسے ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ بس میں سفر کر رہے تھے, تو ہمارے کی چھپی ہوئی کتاب, اس کا نام ہے انسان اپنے آپ کو پہچان. وہ اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, تینوں زبان میں ملتی ہے. تو وہ پڑھ رہے تھے اس کو. تو ایک غیر مسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ نام کچھ نام سے اٹریکٹ ہوئے وہ, کہ انسان اپنے آپ کو پہچان. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کا میں خرید سکتا ہوں. مطلب اس کتاب کو چاہتے تھے کہ پیسہ دے کر خریدیں. تو ان کا میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں. یہ ہے تالیف قلب. تو تالیف قلب کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. موقع کے لحاظ سے, جیسے آپ کسی جگہ گئے, کسی گرودوارے میں, مندر میں, تو وہاں پرساد دیا انہوں نے. اب آپ کہیں کہ یہ تو شرک ہے, یہ تو جائز نہیں, یہ تالیف قلب کے خلاف ہوگا. آپ لے لیجیے اس کو بہت شوق سے, شکریہ ادا کرتے ہوئے. وہ تالیف قلب کی نیت سے لیجیے اس کو, تو ثواب ہو جائے گا آپ کو. تو تالیف قلب کا کوئی لگا بتا اصول نہیں ہے. موقع کے لحاظ سے مدعو کو کے دل کو نرم کرنا, اور اس کو ایسی سچویشن کریٹ کرنا کہ بہت ہی نارمل ذہن کے ساتھ وہ آپ سے بات کرے, آپ کتاب کو پڑھے. بس اسی کا نام تالیف قلب ہے. اس کی کوئی فیس نہیں بنا سکتے ہم. کوئی اس کی فہرست نہیں ہے کہ آپ جب مندر میں جائیں تو پرساد قبول کر لیں, ایسی کوئی فہرست نہیں ہے.
ہر موقع کے لحاظ سے تالیف قلب ہوتی ہے. تو اگر آپ کو دعوت کا جذبہ آپ کے اندر زندہ ہے, آپ کو مدعو کے ساتھ آپ خیر خواہ ہیں, یعنی آپ کے اندر مدعو فرینڈلی ذہن ہے, آپ کے اندر مدعو فرینڈلی ذہن, تو آپ خود فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ہم تالیف قلب کا کون سا طریقہ استعمال کریں جو مؤثر ہو. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ڈاکٹر طاہا کا. انہوں نے لکھا ہے کہ quite a few times it happens that we are invited in gatherings or parties. In such gatherings or parties, alcohol is also served. My question is that should we attend such gatherings or parties? دیکھیے, ہمارا مسلک جو اسلام کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اس ایسی پارٹیوں میں ویسے تو جانا وقت کو ضائع کرنا ہے, لیکن اگر آپ داعی ہیں تب جانا بالکل یعنی بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ اپنے پاکٹ میں, اپنے بیگ میں اسلامی پمفلٹ رکھ لیں, قرآن کا تحفظ رکھ لیں, ایسی کچھ کتابیں رکھ لیں رسول اللہ کی سیرت پر, اور وہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ پیش کرائیں کتابیں. تو وہ ان کا فعل ہے کہ وہ الکوہل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, وہ ان کا فعل ہے, آپ کو اس سے کیا لینا دینا. تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ پارٹیوں میں نہ جائیں. اصل چیز ہے کہ کیا پارٹیوں میں جا کر کے آپ اس کو اپرچونیٹی کو اویل کر سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں. ایک گیدرنگ کو بطور آڈینس کے استعمال کرنا, بطور بدو کے استعمال کرنا, یہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں پر آپ کو ڈسیزن لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر موقع پہ جاتے تھے, جہاں بت پوجا جا رہا ہے وہاں بھی جاتے تھے, بازار لگتے تھے وہاں بھی طرح طرح کے جاہلی رسمیں ہوتی تھی وہاں بھی جاتے تھے آپ, کیونکہ ان کو آپ بطور مدعو کے دیکھتے تھے. مدعو وہاں جا کر آپ کو قرآن پیش کرتے تھے. تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے اس کو بطور اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس کو دیکھ کر فیصلہ کیجیے. باقی وہ الکوہل لیتے ہیں نہیں لیتے وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. مولانا اگلا سوال رڑکی سے ہے, ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا واٹ آر دا فیکٹرز وچ انہیبٹس دا ڈیولپمنٹ آف کریٹو تھنکنگ ان اس, پلیز گائیڈ اس. کیا پھر پڑھیے. مولانا واٹ آر دا فیکٹرز وچ انہیبٹس دا ڈیولپمنٹ آف کریٹو تھنکنگ ان اس. میں دیکھیے میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ تو یہ ہے کہ کریٹیو تھنکنگ نام ہے نیچرل تھنکنگ کا. یعنی آپ اگر اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں تو اپنے آپ نیچر انفولڈ ہوتی ہے. اپنے آپ جب نیچر انفولڈ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر کریٹیو تھنکنگ آتی ہے. اس کے بعد کریٹیو تھنکنگ کوئی الگ سے امپورٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. کریٹیو تھنکنگ کو آپ کو امپورٹ نہیں کرتا, وہ آلریڈی آپ کے موجود ہے نیچر کے اندر. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, کنڈیشننگ میں پڑ جاتے ہیں, ان کے اندر باعث آ جاتا ہے, نفرت آ جاتی ہے, اب نارمل طریقے سے سوچنے لگتے ہیں, غصہ, نفرت, انتقام, تشدد پھنس جاتے ہیں. اس کی وجہ سے نیچر انفولڈ نہیں ہو پاتی. تو صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جو نیچر کو انفولڈ ہونے سے روکتی ہے, بس. اس کے بعد کریٹیو تھنکنگ اپنے آپ ڈیولپ کرے گی. مولانا یہ سوال دلی سے آیا ہے مسٹر حمد احمد صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا کریٹو سلیوشن آف انڈین رائٹس. انڈین رائٹس, اچھا, how it can be prevented and what should be the role of Indian Muslims during the riots. دیکھیے اس کا جواب بہت ہی اچھا دیا ہے ایک صحابی نے.
انڈین رائٹس جو ہیں وہ رائٹ نہیں ہوتے. مسلمس آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسیز. اس کو رائٹ کہانی غلط ہے. وہ اسٹوپڈ پالیسی کی قیمت ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ من لا یرضا بالقلیل مما یاتی بہ صفی ہو یرضا بالکثیر. یہ صحابی کا قول ہے. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا تو اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں چھوٹے شر تو آتے ہی آتے ہیں. آپ چاہیں کہ چھوٹے شر بھی نہ ہو تو یہ امپاسبل ہے. مطلب کوئی نعرہ لگا دے گا, کوئی جلوس نکالے گا, کوئی ہولی کا پانی پھینک دے گا مسجد پر. یہ چھوٹا شر ہے, اس کو برداشت کیجیے. لڑتے کیوں اس کے لیے؟ حضرت عمر نے یہ بات اس طریقے سے کہی کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین. کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانے. عقل مند وہ ہے جو یہ جانے کہ دو شر میں سے کمتر شر کون سا ہے. مطلب کیا ہے؟ زندگی میں چوائس جو ہے وہ گڈ اینڈ بیڈ کا نہیں ہے, لیسر ایول اور گریٹر ایول کا ہے. اب آپ دیکھیے کمرل رائٹ کیا ہوتا ہے. 99% کیسز کیا ہوتا ہے کہ مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ روٹ بدلو. اچھا, وہ روٹ نہیں بدلنے تیار ہوتے, یا کہتے ہیں کہ صاحب لاؤڈ اسپیکر پر بھجن بند کرو, وہ بند کرنے پر تیار نہیں ہوتے. تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ جا کے روکتے ٹوکتے ہیں وہاں پر. آپ جیسے ہی آپ روکا ٹوکیں گے, جیسے آپ ان کو یعنی وائلنس کریں, کوئی کسی قسم کا کہ آپ کو پتھر مار دیں یا آپ ان کا لاؤڈ اسپیکر توڑ دیں, تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ وہ پولیس کیس بن جاتا ہے. جب جلوس زیادہ تر جلوس میں جھگڑے ہوتے ہیں. جب جلوس نکلتا ہے تو اس وقت کیا کیس ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی جلوس ورسس پولیس. وہاں پولیس ہوتی ہے جلوس کو کنٹرول کرنے کے لیے. مسلمان کیا کرتے ہیں کہ روٹ بدلو, ادھر ہماری مسجد ہے, ادھر ہمارا محلہ ہے, تو وہ راضی نہیں ہوتے. پولیس سے کہتے ہیں کہ ان کو بدلواؤ, ادھر لے جاؤ ان کو. پولیس کہتی ہے بھی ہم نہیں بدل سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پولیس کو پتھر مارتے ہیں. پتھر مارتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جو کیس پہلے تھا جلوس ورسس پولیس, اب ہو جاتا ہے مسلم ورسس پولیس. اب خام کا آپ نے کو آپ والے مجبار کی سچویشن بن جاتی ہے وہاں پر. ابھی ریسنٹلی جو فساد ہوا تھا یو پی میں, وہ کیا ہوا تھا؟ روزے کے زمانے میں لوگ اب مسجد میں جمع ہوئے تھے افطار کرنے کے لیے. قریب کی مندر سے آواز آنے لگی بھجن کی. اب وہاں کچھ لوگ گئے کہ صاحب اپنے لاؤڈ اسپیکر کو آواز کم کرو, اس کو بند کرو. تو نہیں بند کیا. تو کیا انہوں نے کیا کہ اس کو توڑ پھوڑ کرنے لگے, تو بہت فساد ہو گیا اور وہاں کرفیو لگا, بہت سے لوگ مارے گئے. جتنے کمیونل رائٹ ہوتے ہیں وہ کمیونل رائٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مسلمان کی اسٹپڈ پالیسی کے رزلٹ ہیں وہ. آپ کیوں جلوس کو روکتے ہیں؟ کیوں کہ ان کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کرنا چاہتے ہیں. ان کے سلوگن کو نہیں بند کر سکتے آپ. وہ سلوگن لگائیں گے کیونکہ انڈیا میں آزادی آپ کے لیے, ان کے لیے دونوں کی آزادی ہے. تو صرف ایک ہی شکل ہے کہ مسلمان پرنسپل آف اوائڈنس کو پکڑیں, اعراض کرنا. اعراض جلوس نکلتا ہے تو کر لیتے, نعرہ لگاتا ہے تو لگا لیتے. میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ بہت بڑا فساد ہوا تھا
بھاگلپور میں، بہار میں. تو بہت فساد ہوا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا اس میں. تو ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی موٹی سی اسی موضوع پر، بھاگلپور کا فساد. یہ کتاب میرے پاس ابھی موجود ہے، کوئی شخص دیکھ سکتا ہے اس کو. وہ خود مصنف میرے پاس وہ کتاب لے آئے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ جلوس نکلا مسلمانوں کے محلے میں. تو پہلے تو پرم تھا وہ، پھر مسلمانوں نے ایک اسٹیپ لیا، یہی لفظ تھا اس میں، اسٹیپ لیا. اس کے بعد فساد شروع ہو گیا. تو میں نے پوچھا ان سے کہ اسٹیپ کیا تھا وہ، تو بتا نہیں رہے تھے کہ اسٹیپ کیا تھا. تو بات کو بھاگلپور کے کیس کی جو وکالت کر رہے تھے، وہ پیروی کر رہے تھے وکیل صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا وہ اسٹیپ کیا تھا. تو انہوں نے بتایا، خود وکیل صاحب نے بتایا جو کیس کی پیروی کر رہے تھے، کہ ہوا یہ کہ جلوس نکلا اور مسلمانوں نے کہا کہ صاحب رول بدلو، رول بدلو، رول بدلو. رول بدلنے پر راضی نہیں ہوئے تو مسلمانوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا، دستی بم. اور خود وکیل صاحب کا الفاظ ہیں کہ سارے یعنی وہ دھواں پھیل گیا سارے روڈ پر. تو اس کے بعد ان لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر بڑا فساد ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا، بہت جلائے پھونکے گئے لوگ. تو بھائی اسٹیپ لیا کہہ کر کے چھپائے ہوئے اس بات کو کہ اس ماں نے ایک نادانی کی کہ وہاں بم مار دیا. جب بم مارے گئے تو وہ بھی مارے، وہ کیوں نہیں ماریں گے بھائی. تو مصنف سے میں نے پوچھا، مصنف سے بڑی ملاقات ہوئی کہ میں نے کہا کہ کیوں آپ اتنا غصہ ہو گئے آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کیسے غصہ ہوتے ہم. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا محلے کا نام تھا تاتار پور. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ جے ماں کالی تاتار پور کرو خالی. یہ مصنف نے بتایا، جے ماں کالی تاتار پور کرو خالی. تو کہا کیسے ہم اس کو برداشت کر سکتے تھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے برداشت نہیں کیا، روکا، فساد ہوا، کرفیو لگا، لوگ مارے گئے، دکانیں جلائی پھونکی گئیں، تو اب وہاں پر مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا الحمدللہ اب مسلمان وہاں پر ابھی بھی ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا جب جلوس نکال کر کے فساد کر کے بھی وہ تاتار پور کو خالی نہیں کر سکے مسلمانوں سے، تو آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کے ادارے ہیں، اس طرح کہیں تاتار پور خالی ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جلوس نکالا اور وہاں پر فساد ہوا، گولیاں چلیں، دکانیں جلائی گئیں، پھر بھی مسلمان موجود ہیں وہاں پر. تو جب جلوس نکلوا کر فساد کروا کر کے بھی وہ تاتار پور کو خالی نہیں کرا سکے تو آپ اب بھڑکے کیوں؟ آپ نے ریئیکٹ کیوں کیا؟ آپ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بیوقوفی کے ادارے ہیں، ایسے کہ تاتار پور خالی ہوتا ہے. یہی نادانی ہے جس کے سے کمیونٹ آرٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں. آپ کو میں عرض کروں گا میری ایک کتاب پڑھ لیجیے آپ، حل یہاں ہے. صرف ایک کتاب آپ پڑھ لیجیے حل یہاں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی. حل یہاں ہے، یہاں مل سکتی ہے آپ کو. اور نیچے جب آپ جائیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حل یہاں ہے. ہاں وہی شامل ہے اسی میں. مولانا یہ سوال دلی سے آیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، جب سیلاب نوح آیا تو حضرت نوح کا بیٹا کنعان جو مشرکوں کا ساتھی تھا، اللہ نے اس سیلاب میں اس کو ڈبو دیا. تب نوح نے اللہ کو پکارا اور کہا، مائی لارڈ، مائی سن واز اے پارٹ آف مائی فیملی. یور پرومس واز شیورلی ٹرو. You are the most just of all judges. God said, Noah, he was not one of your family, for indeed he was unrighteous in his conduct.
مولانا کیا اس آیت کا ایکسپلینیشن یہ لیا جائے کہ اسلام میں بلڈ ریلیشن اصل نہیں ہے کیونکہ خدا نے کرائٹیریا رائٹیس ہونا بتایا ہے نہ کہ رشتہ داری؟ کوئی انسان اس لیے نہیں بچایا جائے گا کہ وہ پیغمبر کا رشتہ دار ہے۔ اب یہ تو یہی مطلب بھائی ہے اس کا، وہ تو خود جو الفاظ ہے وہ بول رہے ہیں، کوئی دوسرا ایکسپلینیشن اس کا ہو نہیں، کلیئر ہے، اس کو کوئی شک نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں آیا ہے، تو صحیح بات ہے یہ۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یہ جو ابھی پریزنٹ وائلنس ہوا ہے مووی کو لے کے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹائمز آف انڈیا میں آیا ہے کہ ہیڈ مسلمز ناٹ ریئیکٹڈ وائلنٹلی ویری فیو پیپل وڈ ہیو واچ دا فلم. Not only has it increased the curiosity of people, but now YouTube plans to put the complete video online. Maulana, what is your thoughts on this? یہ تو بہت صحیح بات ہے، میں نے پڑھا ہے ٹائمز آف انڈیا کے اس رپورٹ کو۔ یہ تو مسلمان، میں نے تھوڑا دیکھا انٹرنیٹ پر، تھوڑا سا دیکھا ہے اس کو، اتنا ابسرڈ ہے وہ، بالکل یعنی اتنی تھیم اس کی فضول ہے کہ اس قابل نہیں کوئی دیکھے دیر تک اس کو۔ آدمی اس کو ذرا سا دیکھے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا اس کو۔ یہ تو مسلمان نے شورگل مچایا تو اس کی اہمیت پیدا کر دی شورگل مچا کے۔ یہی بات ہوئی تھی سلمان رشدی کے معاملے میں کہ وہ کتاب بھی بالکل اس کی تھیم بہت ہی تھرڈ کلاس کی تھیم ہے اس کی، اور لیکن مسلمان جو شور مچایا تب لوگوں کو خوابی کیا اس کو پڑھو کیا بات ہے اس کتاب میں۔ تو سلمان رشدی کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے شورغل کر کے اس کی اہمیت بڑھا دی، ایسی اس بار بھی شورغل کر کے اس کی اہمیت بڑھا دی، ورنہ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھے یا اس یہ انوسنس آف مسلمس کو دیکھے، اتنا زیادہ لغو ہے، اتنا زیادہ ابسرڈ ہے کہ آدمی کہے کہ لا حول ولا قوت کہہ کے چھوڑ دے گا اس کو۔ اس سے کوئی پرابلم بھی ہونے والا نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ایک آدمی اس سے کوئی اثر لینے والا نہیں۔ لیکن جب شورغل کریں گے آپ تو اہمیت بڑھ جائے گی، شورغل کرنے کی وجہ سے اہمیت بڑھ گئی اس کی۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے ون آف مائی اسٹوڈنٹس ٹولڈ می دیٹ آفٹر کمپلیٹنگ ہز اسٹڈیز ہی وڈ جوائن جہاد. I asked him the reason for his doing so. He replied that our brothers are being killed in Assam. How can we remain silent at such oppression? We have to retaliate. Maulana, what is your comment? دیکھیے یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو سو کال جو لیڈر ہیں، بالکل مسلمانوں میں تھرڈ کلاس لوگ جو ہے آ کر کے بولتے ہیں، اور اس میں اسٹیج پر اردو اخباروں میں چھپتا ہے، زیادہ تر اردو اخباروں میں سب باتیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اخباری رپورٹوں میں ون سائڈڈ رپورٹنگ ہوتی ہے، یک طرفہ رپورٹنگ، یعنی خود مسلمانوں نے کیا کیا یہ نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ برما میں آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیجیے کہ برما میں مشہور ہے کہ برما میں ظلم ہو رہا، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو دلی ہی کے کچھ یہی جو سو کال لیڈر ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے دلی کے جو برما کا ایمبیسڈر ہے اس کو لیٹر لکھا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس جو ظلم مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ تو اس نے ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر کو اس نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، آپ دیکھ سکتے ہو اس لیٹر کو، برما کے سفیر نے جو دلی میں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ واقعات کو پوری طریقے سے لیجیے، آپ بے خبر ہیں اصل واقعہ سے۔ اس نے کہا کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک بدھسٹ لڑکی کو کئی مسلمان لڑکوں نے گینگ ریپ کیا اور پھر مار بھی ڈالا اس کو۔
تو ظاہر ہے کہ اسے تو وہاں پر ایک ٹریگر ہونا ہی تھا. یہ سب باتیں آپ دیکھ لیے انٹرنیٹ موجود ہے. تو اس طرح کی ہمکانہ حرکتیں جو کی جاتی ہیں اس کو رپورٹ نہیں کرتے اخبار والے, اس کے ریٹیلیشن کی رپورٹ کرتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں ون سائڈڈ رپورٹنگ. تو یہ سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کا اخبار ہے وہ آگ لگاتے ہیں. مسلمانوں کے اخبار میں سب سے زیادہ ون سائڈڈ رپورٹنگ ہوتی ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ مسلمانوں کی جو صحافت ہے وہ یلو صحافت, یلو جرنلزم کی سب سے بڑی مثال ہے. جتنے مسلمانوں کے اخبارات تھے, چاہے اردو میں یا انگریزی میں ہوں, سب یلو جرنلزم کی مثال ہوتے ہیں. یعنی آدھی بات نہ کہنا, آدھی بات کہنا, اسے لوگ بھڑک بھڑک کر کے ہوتے ہیں. تو آسام میں کچھ نہیں ہے, نہ برما میں کچھ ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ تم نے جو حماقتیں کی تھی اس کو بند کرو. یہ ریٹیلیشن ہے. ریٹیلیشن کو وہ ظلم بتاتے ہیں. برما میں بھی ریٹیلیشن ہے, آسام میں بھی ریٹیلیشن ہے. تو جو طالب علم بیچارہ ایسا سوچ رہا ہے وہ جانتے ہی نہیں کچھ, اس کو حقیقت خبر نہیں. اس مسلمانوں کے اخبار میں پڑھ لیا اس نے, سمجھتا ہے کہ یہی واقعہ ہے. حالانکہ مسلمانوں کے اخبار میں ایک طرفہ رپورٹنگ رہتی ہے. تو اس کو اگر سمجھا دیا جائے کہ تم پوری صورتحال کو پتہ کرو کہ کیا ہے, تو معلوم ہوگا کہ مسلمان انسنس نہیں ہیں. یعنی مسلمانوں کو انسنٹ دکھاتے ہیں سارے اردو اخبارات, مسلمانوں کے انگریزی اخبار, اردو اخبار جتنے ہیں, مسلمانوں کو انسنٹ دکھاتے ہیں, معصوم بالکل. اسی سے لوگ بھڑکتے ہیں کہ ہم تو بالکل انسنٹ ہیں, ہمارے خلاف خواہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ اس کی ایک مثال بھی بنے دی آپ کو, آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجیے کہ برما کا سفیر جو انڈیا میں ہے, اس نے جو خط لکھا تھا اس کو اس نے ڈال دیا ہے انٹرنیٹ پر, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجیے آپ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی اوائڈ ایموشنل تھنکنگ اینڈ ڈیولپ آبجیکٹو تھنکنگ. میں اب رزلٹ کو دیکھنا پڑے گا. ایموشنل اپروچ یا ایموشنل تھنکنگ کا رزلٹ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی یعنی جذبات میں آ کر کوئی کارروائی کرے اور اس کا اچھا رزلٹ نکلے. ایسا کبھی ہوا نہیں, نہ ہو سکتا ہے. تو آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے کہ جب جذباتی کارروائی کا رزلٹ الٹا نکلتا ہے تو ہم کیوں جذباتی بنیں. تو آپ سوچ سے ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, سوچ سے. اور سوچ کو یعنی سوچ ہونا چاہیے رزلٹ کو لے کر کے, رزلٹ کو لے کر سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس یعنی کوئی واقعہ سنا اور بھڑک کر کے لگے کارروائی کرنے. ان ایوری سچویشن یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ. جب بھی آدمی رزلٹ کو لے کر سوچے گا تو پیسیفائی ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا 2 دن پہلے غازی آباد کے پاس منصوری گاؤں میں ریلوے اسٹیشن پر قرآن کی بے ادبی کی گئی تو لوگ پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرانے کے لیے گئے. پولیس کے رپورٹ درج نہ کرنے پر مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دی اور اب وہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں. مولانا قرآن کی بے ادبی ہونے پر وہاں پر جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ مولانا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں, اس کے بارے میں ایڈوائز کریں. دیکھیے یہ اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, یہ تو ایک شیطانی فعل ہے. اور دیکھیے ایک بات میں عرض کروں, آپ ہر کیس میں جا کر تحقیق کر لیجیے, بے ادبی نہیں ہوتی ہے, بے ادبی کی افواہ ہوتی ہے, رومر, جسے کہتے ہیں آپ گستاخی, بے ادبی. وہ ہرگز نہ تو گستاخی ہوتی ہے نہ بے ادبی ہوتی ہے, وہ ریبر ہوتی ہے, افواہ ہوتی ہے.
بس ریومر کو سنا اور دوڑ پڑے لوگ. آپ جا کے وہاں دیکھیں ایک آدمی نے بھی جا کے تحقیق نہیں کیا ہوا کیا. کوئی بھی بے ادبی نہیں ہوئی تھی, بس ریومر اڑ گئی, بس اس کے بعد بھڑک کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جتنے بھی واقعات ہیں یاد رکھیے سب ریومر پر ہوتے ہیں. اور قرآن میں صاف بتایا گیا ہے کہ ریومر سن کر کے ایکشن نہ لو. قرآن میں ایک آیت ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ آیت اتری تھی, ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہاں کا حاکم بنا کر کے, غالباً یمن کا واقعہ ہے. تو وہ جب وہاں پہنچے یعنی سرحد پر, تو وہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لیے آئے ہیں, تو واپس آ گئے. وہ بستی میں گئے نہیں وہ, اور اگر رسول اللہ شکایت کی کہ وہاں تو وہ لوگ مجھے مارنے پر تل گئے تھے. تو رسول اللہ نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا. پتہ کیا تو معلوم ہے کہ وہ تو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. وہ بیچارے آئے تھے کہ رسول اللہ کا آدمی آیا ہوا ہے, چلو اس کو ریسیو کرتے ہیں, اور انہوں نے سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. تو جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بات کچھ تھی, بات کچھ باندھی گئی. وہ کچھ نہ بے ادبی ہوتی ہے نہ گستاخی ہوتی ہے, ایک ریومر ہوتی ہے, ریومر پر لوگ دوڑ پڑتے ہیں. اب کیا کریں مسلمانوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. بیسک بات ہے, لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, بے خوف ہو گئے, بے خوف, بالکل ڈھیٹ ہو گئے ہیں. اور انڈیا میں چونکہ آزادی ہے تو اس سے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں. اگر یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو کچھ نہ ہوتا. جیسے سعودی عرب میں سب نہیں کرتے حرکتیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو معمولی بات پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے. وہاں یہ سب نہیں ہوتا. یہ سب آزادی کو مس یوز کر رہے ہیں مسلمان یہاں پر. نہ کوئی بے ادبی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا, یہ سب ریومر تھی جس پہ اتنا بڑا گاؤں کھڑا ہو گیا. اور بلا شبہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے, ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, فار سوشل اینڈ کلچرل پروگرامز آرگنائزڈ ان نیبرہڈس فار گنیش اتسو, از اٹ اوکے ٹو کنٹریبیوٹ ڈونیشنز ود انٹینشن آف پروموٹنگ گڈ ول, سوشل ہارمنی اینڈ تالیف قلب؟ کائنڈلی ایڈوائز. دیکھیے اس پر کوئی ایک جنرل اصول نہیں بنا سکتا. اٹ ڈپینڈس اپان سچویشن. جہاں پیش آ رہی صورتحال وہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کی آپشن کس دو کے بیچ میں ہے. تو لیسر ایول اور گریٹر ایول کا درمیان آپشن ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کو لیسر ایول لگے اس کا آپشن لے لیجیے. رائٹ اور رانگ کے درمیان آپشن نہیں ہوتا ہے. لیسر ایول اور گریٹر ایول کے درمیان آپشن ہوتا ہے. تو یہاں بیٹھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو آدمی وہاں پر موقع پر موجود ہے وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا لیسر ایول ہے, کون سا گریٹر ایول ہے. Okay, we will end the session now. Thank you.